ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء و طلبات، آج کلاس 10 اسلامیات لیکچر 12 ہے۔ حصہ موضوعات میں سے فضائل قرآن ہمارا عنوان اور درسی موضوع ہے۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں، بلکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور آخری کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن مجید نازل ہوا۔ تو اللہ کا کلام ہوتے ہوئے کیوں فضیلت نہ رکھتا ہو؟ یہ فضیلت جو قرآن کو حاصل ہے، سب سے زیادہ فضیلت اور بہتری کی وجہ کلام الہی ہونے کی ہے۔ یہ کتاب جب سے نازل ہوا ہے اب تک اس میں نہ رد و بدل ہوا ہے، تحریف ہوا ہے، نہ کوئی تبدیلی آئی ہے، اس میں غلطیوں سے پاک ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ فرماتا ہے، لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر یہ قرآن مجید اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے نازل ہوتی تو آپ اس میں بہت سے غلطیاں پاتے۔ تو قرآن مجید کلام الہی ہے، محفوظ ترین آسمانی کتاب ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت پر مبنی ہے، اس میں کسی شک کا گزر نہیں۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرمایا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اگر تم کوئی شک میں واقع ہو، تم شک کیا کرتے ہو؟ تم شک میں ہو اس کتاب سے جو ہم نے نازل کی ہوئی ہے اپنے بندے پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے نازل نہ کی ہوئی ہے بلکہ از خود گڑی ہوئی ہے، تو آپ انسان ہیں اور وہ انسان تھے، تو آپ بنائیں ایک سورت، 3 سورت، ایک آیت بنا کے ڈالو تو پتہ چلے گا۔ تو نہیں بنا سکتے، تو نہ بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام الہی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر پھر بھی شک کیا کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ضد و عناد پہ مبنی باتیں ہیں۔ اس میں ہر زمانے اور ہر خطے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت و رہنمائی موجود ہے، کیونکہ اس میں سیاست ہے، اس میں دنیا سے معاملات کے بارے میں آگاہی ہے، عقل و تہذیب کے برابر ہے، اور انسان کی دنیا و آخرت کی حقیقی فلاح
یعنی کامیابی کا دار و مدار اسی پہ عمل کرنے میں ہے. اسی لیے قرآن کو بڑی فضیلت حاصل ہے. جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے، اسی طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود بھی اس طرح کا علم حاصل کرے اور اسے دوسروں کو بھی سکھائے. یعنی یہ کہ یہ کتاب تو خود برکتی ہے، خود فضیلت رکھتی ہے، لیکن اس شخص کو بھی فضیلت بخش دیتی ہے جو اس کو پڑھتے ہیں. برکت منتقل کرتی ہے اس کو جو اس کو پڑھتے ہیں، فضیلت بخشتی ہے اس شخص کو جو قاری قرآن ہو. تو خود برکتی ہے اور دوسروں کو برکت ڈالنے والی کتاب قرآن مجید ہی ہے. جس طرح کے حدیث شریف میں ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا. جو قرآن سیکھ جاتا ہے، جو قرآن سیکھ لیتا ہے، وہ برکت والا بن جاتا ہے. اور پھر جو دوسروں کو منتقل کیا کرتا ہے قرآن کی علوم، تو دونوں بہتر ہے عام تمام انسانوں کے بنسبت. اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی طرف سب سے زیادہ توجہ دے اور اس کے لیے ہر طرح کی محنت سے دریغ نہ کرے. قرآن کریم کی تلاوت بڑی نیکی ہے، اتنی فضیلت ہے کہ اس کی تلاوت کرنا باعث ثواب ہے. نیکیاں سمیٹنے کی ایک وجہ ہے، اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. کہ الف لام میم، یہ الف الگ حرف، لام الگ حرف، میم الگ حرف، تو 30 بنتے ہیں الف لام میم پہ. اس پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں میں اسے عزت و سرفرازی عطا فرماتا ہے. اس سے منہ پھیرنے والے، عمل نہ کرنے والے، اس کی طرف توجہ نہ دینے والے ذلیل و خوار ہوتے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن کی تعلیمات پر عمل پھیرا رہے دنیا میں غالب رہے. آپ دیکھیں کہ بام عروج تک کتنے لوگوں کو قرآن نے پہنچا دیا. آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تاریخ پڑھیے، خصوصاً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھیے. وہ خود کہتے ہیں ایک بار مکہ کے ایک ویران وادی میں دور حکومت میں جا رہا تھا، خدمتگار اور غلام ان کے ساتھ تھے، فوجی ان کے ساتھ تھے. تو ایک وادی میں پہنچتے ہیں، وہاں پہ کہتے ہیں کہ عمر ایک ایسا شخص تھا کہ یہاں پہ اپنے بیڑ بکرے اور اونٹوں کو چراتے تھے اور باپ خطاب آ کر ان کو ڈانٹتے تھے کہ عمر آپ اونٹوں کو بھی نہیں چرا سکتے. اور اب دیکھیے 22.5 لاکھ مربع میل پر ان کا حکومت رہا ہے. ساری دنیا ان کی عدل و انصاف کے قائل ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرے، اسی طرح تمام صحابہ کرام جو کفر کے زمانے میں، پرانے زمانے میں، اسلام سے پہلے والے زمانے میں ان کا نام کوئی نہیں جانتے تھے، اور اب قیامت تک ان کے نام جاویدہ ہے. مسلمان تو چھوڑ کے کفر والے دشمن لوگ بھی ان کے عدل و انصاف، ان کے تمام اعمال درست یہ قائل ہے.
جب انہوں نے اس کی طرف سے غفلت برتی تو عزت و سربلندی سے محروم ہو گئے۔ جس طرح کہ ہمیں دیکھا کرو دنیا میں کتنے زیادہ اربوں مسلمان ہیں، لیکن قرآن کو ہم چھوڑ گئے ہیں قصدن، تو وہ سربلندی، وہ حکومت ہم سے گئی، وہ جگہ ہم سے گئی۔ یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہی ارشاد فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت سے قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرما دے گا اور بہت سی دوسری قوموں کو اس کی غفلت کی وجہ سے گرا دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ فضائل کے بہت سے وجوہات ہیں قرآن کے، لیکن چند بطور تمثیل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نمبر ایک یہ کہ یہ تو کلام الہی ہے، تو اللہ جو رب ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جو موت دینے والا ہے، اس کا کلام ہو تو بادشاہ کی بات اوروں پہ تو فضیلت رکھتی ہوں گی ضرور۔ تو یہ کلام الہی ہے، اس لیے اور کتابوں اور باتوں پہ زیادہ سے زیادہ فضیلت یہ رکھتی ہے۔ یہ ایک جامع کتاب بھی ہے، اور کتابوں کے بنسبت جو تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، جو اور بھی آسمانی صحائف ہے، ان میں جو تعلیمات تھی وہ یا تو صرف مذہبی طور پہ تھی، یا صرف دعائی تھی، یا صرف اس کی تلاوت کی جاتی تھی، بعض میں صرف احکام تھی۔ لیکن یہ کتاب یہ تمام چیزوں پہ مشتمل ہے، جامع ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی جامع کتاب ہے جس میں زندگی کی ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس میں عقائد و اعمال کا بیان بھی ہے اور اخلاقی و روحانیت کا درس بھی، تاریخی واقعات بھی ہے، مناجات اور دعائیں بھی۔ اس میں ہر قسم کے معاشی، معاشرتی، تہذیبی، اخلاقی، قانونی اور سیاسی معاملات، آخرت، سزا و جزا پر سیر حاصل بحث بھی موجود ہے۔ یہ دنیا میں ایک محفوظ ترین کتاب بھی ہے، اور جو آسمانی کتب تھی وہ اب اپنی جگہ محفوظ نہیں رہی، وہ تعلیمات اپنی جگہ پہ صحیح طریقے پہ قائم نہ رہی، لوگوں نے اس میں رد و بدل کیے، تحریفیں کیے۔ یہ کتاب جس طرح کہ اللہ نے اس کو نازل کی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لی ہے، اس لیے یہ محفوظ ترین کتاب ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرا، اس وقت سے لے کر اب تک قرآن مجید کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ یہ تحریف اور تغیر سے معمون یعنی پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ زبان زندہ ہے، یعنی زندہ زبان کی حامل کتاب ہے۔ یہ وہ زبان جو عربی میں یہ قرآن جو نازل ہوا، یہ کتاب نازل ہوئی، وہ اب تک زندہ جاوید زبان ہے۔ بقایا جو آسمانی کتب ہے یا جو انسانوں کے بنی ہوئی کتابیں ہیں، تو ان کی زبان والے یا تو سرے سے ملتے ہی نہیں، ناپید ہے، اور اگر ہے تو کچھ لوگ ہیں، عام لوگ اس زبان کو نہیں جانتے۔ لیکن عربی زبان دنیا کی اکثریت ممالک میں اس زمانے سے لے کر اب تک بولی جاتی ہے۔
اس لیے یہ کتاب فضیلت رکھتی ہے۔ قرآن کی زبان زندہ زبان ہے، باقی الہامی کتابوں کی زبانیں مردہ ہو چکی ہے، وہ کہیں نہیں بولی جاتی۔ یہ ایک عالمگیر کتاب ہے، سارے عالم کو اپنے اندر لپیٹے ہوئی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں ساری دنیا انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ اس کی تعلیمات ہر دور اور ہر ملک میں قابل عمل ہے، ہر ذہن کو اس سے اپنا لطف ملتا ہے۔ عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب ہے کہ جو باتیں اس کے اندر ہے عقل اس کو ٹھیک کہہ سکتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، عقل مانتے ہیں، عقل اس کی تائید کرتے ہیں۔ اس کتاب میں ناشائستہ، غیر اخلاقی اور خلاف تہذیب اور خلاف عقل باتیں نہیں ہیں جیسی دوسری الہامی کتب میں آئی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے وہ باتیں جو اس میں من گڑت ہے، جو لوگوں نے از خود اس میں گڑی ہوئی ہے۔ اور قرآن اسی طرح کی تمام من گڑت اور غیر شائستہ، غیر اخلاقی باتوں سے مبرہ اور پاک ہے۔ قرآن کی ہر بات عقل اور فطرت انسانی کے عین مطابق ہے۔ یہ ایک معجز کتاب ہے، ایک معجزانہ طور پہ نازل ہونے والی کتاب ہے کہ اور لوگ اس سے قاصر ہے۔ قرآن کریم ایک معجزہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی انسان ایسا کلام پیش کرنے سے قاصر ہے۔ قرآن نے چیلنج کیا کہ اس کے 3 آیاتوں کی طرح تم سب مل کر بھی لانے سے عاجز ہوں گے اور پیش نہ کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورہ کوثر کو لکھ کر بیت اللہ کی دیوار پر آویزاں کیا گیا کہ اس چھوٹی سی سورت کا مقابلہ پیش کر کے لاؤ، لیکن معنی، نظم، الفاظ، مطالب، مواعظ کہ سب کچھ اسی طرح اس کے اندر ہو۔ تو طویل زمانہ یہ کاغذ آویزاں تھا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ آخر میں ایک شاعر آ کر نیچے صرف یہ فقرہ لکھ دیا، ما ھذا قول البشر، یہ انسانی، یہ بشر کا کہنا نہیں ہے، انسان اس کے لکھنے اور اسی طرح بولنے سے قاصر ہے، اور ابھی تک اس کا نہ کسی نے مقابلہ کیا ہوا ہے اور نہ کیا کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ فضیلت رکھتی ہے۔ اثر اپرین کتاب ہے، بہترین اثر موجود ہے اس کتاب کے پڑھنے والی پہ بھی اور جن کو پڑھایا جاتا ہے ان پہ بھی۔ مسلمان تو چھوڑ کر کافر بھی اسے سنے تو محو حیرت ہو جاتے ہیں۔ قرآن کا کلام ایسا مؤثر اور دل نشین ہے کہ جس نے سنا اور جو سنے وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عرب و عجم تمام فصیح و بلیغ اس کے سامنے بے بس اور عاجز ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کے بارے میں بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ سفر پہ جا رہے تھے، بطن نخلا میں صبح کے نماز پڑھ رہے تھے، اور یہود کی جنات کا ایک ٹولہ، ایک گروہ گزر رہے تھے، ریسرچ ٹیم تھی دنیا میں، یہ گھوم پھر رہے تھے کہ کیا ہو گیا ہے کہ ہمیں آسمانوں پہ جانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آیاتیں پڑھ رہے تھے نماز میں، وہ سن کر ایک دوسرے کو کہا کہ خاموش ہو جاؤ، انصتو، خاموش ہو جاؤ۔ تو ان پہ یہ اثر ہوا کہ بعد میں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے اور اسلام قبول کر کے اپنے قوموں کو بطور تبلیغ گئے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے، یہ ایک ایسا کلام ہے
کہ اگر پہاڑوں پہ اگر میں نازل کرتا، ان کو عقل ہوش دیتا انسان کی طرح، اور یہ قرآن انسان کی بجائے پہاڑوں پہ اترتا تو یہ نہیں سما سکتے تھے اور ٹکڑے ٹکڑے راکھ بن جاتے تھے اللہ کی خشیت کی وجہ سے۔ تو ایک اثر رکھتا ہے اپنے اندر۔ انقلاب برپا کرنے والی کتاب ہے۔ جب سے یہ دنیا میں یہ کتاب نازل ہوئی ہے، یہ قرآن نازل ہوا ہے، تو ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ یہ دنیا کے واحد کتاب ہے جس نے نوع انسانی کے افکار، اخلاق، تہذیب اور طرز زندگی پر اتنی وسعت، اتنی گہرائی اور اتنی ہمگیری سے انقلاب پرین اثر ڈالا ہے۔ حق و باطل میں پرکھ کرنے والی کتاب ہے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، خالق اور مخلوق میں فرق، جائز اور ناجائز میں فرق، حلال اور حرام میں فرق، اپنے اور پرایوں میں فرق، باپ اور بیٹے میں فرق، یہ سب فرق کتاب قرآن ہی نے ڈالی ہے۔ فرقان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فرقان ہے، ان کے نام اسماء صفتوں میں سے ایک فرقان بھی ہے، فرق کرنے والی۔ اس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید نازل کیا، یعنی یہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، سچی اور شک و شبہ سے پاک کتاب ہے، سچ پہ مبنی ہے اور ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک ہے۔ یہ سچے خدا کے شک و شبہ سے پاک کتاب ہے۔ جس طرح کہ ہم نے تعریف میں یہ لکھا تھا، یہ پڑھ چکے تھے ہم، کہ یہ قرآن مجید شک و شبہ سے پاک ہم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پہنچنے والی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہی کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی ہے اور کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ قرآن کا منفرد انداز بیان بھی ہے، یہ بھی فضیلت کی ایک بات ہے قرآن مجید کی، کہ منفرد انداز ہے اسلوب بیان۔ اگر نظم کو اس کا دیکھا کرے، تلاوت کے لحاظ سے الفاظ کو اور معانی کو اور پھر مطالب اور علم کو دیکھے تو ایک منفرد انداز ہے۔ قرآن کا اسلوب بیان اتنا خوبصورت ہے، اتنا دلکش اور پیارا کہ روح میں اتر جاتا ہے، ذہن جھومنے لگتا ہے۔ اقبال نے خوب کہا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔